اس کے دامن میں اژدہا رہتا تھا. اب ہوتا کیا تھا, جب بچہ پیدا ہو تو لوگ لے جا کے اس کے سامنے پھینک دیں. اگر بھوکا ہے تو کھا لیا, پیٹ بھرا ہے تو دیکھا بھی نہیں. شیر اور اژدہے کی یہ صفت ہوتی ہے. اگر شیر اور اژدہے کا پیٹ بھرا ہے تو وہ شکاری کی طرف دیکھے گا بھی نہیں, آنکھ بند کر کے پڑا رہے گا. اور اگر بھوکا ہے تو کسی کو چھوڑے گا بھی نہیں. آپ دیکھیں کتنے بڑے جاہل تھے. ایک جانور کے ذریعے سے کسی عورت کی عصمت کو داغدار کر رہے ہیں. اگر کھا لیا تو نعوذ باللہ معاذ اللہ اس کی ماں بچہ لگ, اور یہ بچہ جو ہے غیر حلالی. اور اگر چھوڑ دیا, ارے کہنے واہ واہ کیا بات ہے, تو بالکل اصلی ہے. ایک جانور کے ذریعے سے نسلوں کی پہچان ہو رہی ہے. اب یہ سارے بچے تو وہاں پھینکے جاتے تھے. برسوں سے یہ انسانوں کی نسلوں کی پہچان بن گیا تھا. علی کے آتے ہی پروردگار عالم نے اس کو حکم دیا کہ تو ہمیشہ سے دوسروں کی نسلوں کو داغدار کر رہا ہے, اب ذرا علی کے دربار میں جا کے اپنی نسل سے بتا دے. اگر علی نے چھوڑ دیا تو تو اصلی ہے, علی نے پھاڑ دیا تو تو نکلی ہے. صلی اللہ علیہ محمد. مکے والوں کا طریقہ کیا ہے؟ مکے والوں کا طریقہ کیا ہے؟ اگر اژدہے نے کھا لیا کل نسل غلط ہے, اور چھوڑ دیا کل نسل صحیح ہے. اب اژدہا تو بھی تو چلا جا. اگر علی نے چھوڑ دیا تو تو بھی حلالی, اور اگر پھاڑ دیا تو تیری بھی نسل غلط ہے. اب آپ انسان ذرا بتائیں, ذرا عقل لگائیں. یہاں پر بہت لوگوں نے سنا ہے, ذاکرین سے آپ نے, اور میں نے بھی کتاب میں پڑھا ہے. وہ پہاڑی میں رہنے والا اژدہا ابو طالب کے گھر کیسے چلا آیا؟ ابو طالب میں جو بنی ہاشم رہتے تھے, یہ مکے کے بالکل بیچوں بیچ میں رہتے تھے, شہر کے سینٹر میں. اور ابو طالب بنی ہاشم کے سردار تھے, تو ابو طالب کا جو گھر تھا وہ بنی ہاشم کے سینٹر میں تھا. یعنی شہر کے بالکل بیچوں بیچ ابو طالب کا گھر. اس کے بعد پورا شہر کی آبادی, شہر کی آبادی کے بعد پہاڑ, وہاں سے اژدہا آ رہا ہے. شام کا وقت ہے, اتنا بڑا شہر, یہ اژدہا پہاڑی سے اور ابو طالب کے گھر چلا گیا, کسی نے دیکھا بھی نہیں. بھائی وہاں سے اور ابو طالب کے گھر کتنی گلیاں پڑی ہوں گی, کتنے موڑ آئے ہوں گے, کتنے چوراہے ملے ہوں گے. اتنی بڑی آبادی ہے, وہاں تک پہنچتے پہنچتے نہ اژدہے کو کوئی عورت ٹکرائی, نہ کوئی مرد ٹکرایا, نہ کوئی اس کو بچہ دکھا. اتنا بھوکا تھا, چلتا چلا جا رہا ہے, راستے میں کوئی نہیں مل رہا ہے. اگر کوئی بچہ ملا ہوتا اژدہا کھا جاتا, کوئی بڑا ملا ہوتا تو ایک ہنگامہ ہو جاتا کہ اژدہا آ رہا ہے, ہٹو بچو, دروازے بند کرو, بھاگو. ایک مکے میں بھگدڑ ہو جاتی, پورے مکے میں سناٹا. اژدہا چلتا چلا آیا. اب ستم والا ہے ستم, ابھی آج ہی بچہ آیا ہے گھر میں, صرف بچہ گھر والے میں ہے, نہ کوئی مردوں میں ہے نہ کوئی عورتوں میں ہے. یہ بات سمجھ میں آتی ہے؟ اگر کسی کے گھر میں ولادت ہوئی ہو تو مرد نہیں لیکن عورتوں سے گھر بھرا رہتا ہے. اور اگر اس شام کے وقت رات میں اگر کوئی عورت نہیں ہے, محلے پڑوس والی سب آ کے چلی گئی ہے, تو کم سے کم ماں اپنے بچے کو نہیں چھوڑتی. یہ ماجرا کیا تھا کہ ابھی آج ہی بچہ کھانے کا آواز آیا ہے, اور اژدہا وہاں سے یہاں تک کا پورا راستہ طے کرتا ہوا چلا آیا. کسی نے اژدہے کو بھی نہیں دیکھا, گھر میں گھسا, گھر والوں نے نہیں دیکھا, گھر والے تھے ہی نہیں, چھوٹا سا بچہ آج ہی آیا ہے, گھر والے چھوڑ کے چلے گئے. نہ گھر میں ابو طالب ہے, نہ بنت اسد ہے, نہ رسول اسلام ہے, نہ علی کے دوسرے بھائی ہے. مسئلہ کیا ہے؟ ایک مرتبہ یہ مسئلہ تب سمجھ میں آیا, پروردگار عالم چاہ رہا تھا کہ دیکھو تم علی کے سلسلے میں بہت الٹ پھیر کرو گے. یہ اژدہے کو علی جب دو ٹکڑوں میں تقسیم کرے گا, کوئی باپ کے نام لکھ کر دے گا, کوئی ماں کے نام, کہ جب بچے پر اژدہے نے حملہ کیا ابو طالب نے تلوار سے دو ٹکڑے کر دیا ہوگا, ماں نے لکڑی سے مار دیا ہوگا, کسی بھائی نے اس کو مار دیا ہوگا. پروردگار چاہتا تھا کہ یہ فضیلت صرف علی کے نام رہے, گھر میں کسی اور کے نام نہ آئے. اس لیے پروردگار عالم نے گھر کو خالی کرا دیا. اب اژدہے کے دو ٹکڑے ہوں گے تو صرف علی کی صدا سامنے آئے گی. صلی اللہ علیہ وسلم.
दिल बोला नहीं चाहता तू ही पहला चले जाओ है दीन वाला गया जाओ है दीन वाला लगे जाओ है दीन वाला जज़ाकल्लाह। यही एक इबादत है जिसमें परवरदिगार आपके साथ शामिल रहता है, और यही एक इबादत है जिसमें मलाइका आपके साथ शामिल रहते हैं। सारी इबादत आप अकेले करते हैं, लेकिन ज़िक्र अहले बैत जो है ये मलाइका और थोड़ा इसमें शामिल होता है। दुरूद भेजें बाबा से बुलाना फजला। अब अजदहा गया, अबू तालिब का घर खाली, अंदर घुस गया। अभी बताइए कि माँ बच्चे को छोड़ के गई, क्या आंगन में छोड़ के चली गई होगी? दालान में झूले पर रख दिया होगा? भाई अगर किसी जरूरत से गई भी है माँ, तो बच्चे को किसी महफूज जगह पर रखा होगा। ये अजदहा कहाँ ढूंढना है अली को? जहां भी थे अली, अभी तो तारीख में लिखा नहीं कि झूला गहवार रखा कहाँ था, लेकिन जहां भी अली थे कि अजदहा पहुंच गया और उसने अली की तरफ हमला किया, मुंह फैलाया। लेकिन ये बात तो आप समझ रहे जानते हैं कि बड़ा पुराना अजदहा था, और जो पुराना अजदहा होता है उसका मुंह कितना बड़ा होता है। अफ्रीका के जंगल में अभी कुछ दिन पहले डिस्कवरी में आया था, अफ्रीका के जंगल में एक बड़ा पुराना अजदहा देखा गया। तो उसका असर ये था कि जब वो मुंह खोल के सांस लेता था तो कुछ मीटर तक चिड़िया और छोटे परिंदे और पत्ते वगैरह दरख्त के ये उसकी सांस के साथ खींच के चले आते थे, और जब वो हवा छोड़ता था तो उसके जहर से जहां तक उसकी सांस जाती थी वहां तक लोग मर जाते थे। अब आप सोचो कितना पुराना अजदहा था, 3 दिन का बच्चा। अब अजदहा जब मुंह फैलाएगा तो उसके मुंह की लंबाई कितनी होगी, और 3 दिन के बच्चे के हाथ कितने छोटे छोटे होते हैं। और अली ने फाड़ा कैसे? ये तारीख में है कि बिल्कुल बराबर से 2 हिस्से, क्योंकि ये अली का कमाल था। चाहे मरहब को मारा हो, चाहे अंतर को मारा हो, चाहे आमिर इब्न अब्दवद का मारा हो, खड़ा मारते थे तो आधा, बेड़ा मारते थे तो आधा। अजदहे को पूरे 2 हिस्सों में तकसीम किया, सर से लेकर दुम तक पूरा बराबर का 2 हिस्सों में तकसीम था, 1 इंच की भी कमी जाती नहीं थी। इतनी दूर तक कोई भी चीज फाड़ने के लिए कितनी उसको ऊंचाई चाहिए, कितने बड़े हाथ चाहिए। हमारे ख्याल में इतने बड़े मजमे में कोई नहीं होगा कि अगर अजदहे को फाड़े तो आखिर तक उसको फाड़ दे। उसको कई जगह पर क्या नाम पकड़ने के लिए जगह बदलना पड़ेगी। थोड़ा फाड़ा, उसके बाद जगह बदली, फिर फाड़ा, फिर जगह बदली, जिसे कपड़ा फाड़ा जाता है। 3 दिन का बच्चा, छोटे छोटे हाथ और इतना बड़ा अजदहे का मुंह, और आखिर तक उसको बराबर से फाड़ना है। ये बात समझ में आती है? नहीं समझ में आती। ये तब समझ में आई जब जंग उहद आ गई। जंग उहद तक ये मसला समझ में नहीं आया था, ये एक राज था। जंग उहद में जब जुल्फिकार आई, बहुत तवज्जो के साथ, बड़े नाजुक मराहिल में आपको मैं लेके चल रहा हूं। जब जुल्फिकार आई तो जुल्फिकार का मोजिजा ये था कि अगर 70 गज दूरी के ऊपर कोई ऐसा काफिर या मुशरिक है कि जिसकी नस्ल में कयामत तक कोई मोमिन पैदा होने वाला नहीं है, तो ये बीच के सारे लोग बच जाते थे, 70 गज की दूरी का आदमी कट जाता था। ये क्या था? ये जुल्फिकार का मौजूदा था। एक मर्तबा जुल्फिकार रखी थी, किसी सहाबी ने उसको छुआ, छूने के बाद उसको पलटना चाहा, उठाना चाहा, तो वो न पलटी न वो साहब उठा पाए। तारीख में बड़े बड़े नाम लिखे हुए हैं, लेकिन जुल्फिकार को उठा नहीं सके, हिला नहीं सके, पलट नहीं सके। कहा या रसूलल्लाह, ये जुल्फिकार
پلٹتی کیوں نہیں ہے؟ تو ایک مرتبہ رسول اسلام نے کہا یہ خدا کے ہاں سے آئی ہے، یہ ہاتھ پہچانتی ہے۔ اب سمجھ میں آیا پروردگار عالم نے جو معجزہ ذوالفقار نے دیا تھا وہی علی کے ہاتھوں میں تھا۔ جتنی ذوالفقار بڑھتی تھی علی کا ہاتھ بھی اتنا ہی بڑھتا تھا۔ سلام محمد۔ اور محمد اور محمد سلوات۔ کچھ تاریخ میں معمے ہیں جو ابھی تک حل نہیں ہوئے، علی نے 2 ٹکڑے کر دیے۔ اس ٹائم تو پتہ نہیں چلا، رات تھی، سب تو اندر تھے، اگر باہر ہوتے اور دیکھا ہوتا تو پہلے ہی ہنگامہ ہوتا، یہ اندر آئی نہیں پاتا۔ صبح جو ہوئی لوگوں نے بتایا کہ نہیں وہ اژدہا اس کو کسی نے مار دیا۔ کس نے مارا پتہ چلا وہ جو بچہ آدمی آیا ہے اسی نے مارا۔ اب آپ خود سوچیں کہ اگر آپ کے یہاں ایسا حادثہ ہو جائے تو جو بزرگ لوگ ہیں وہ کیا کہیں گے؟ یار وہ بچہ کیسا تھا کہ جس نے اتنے بڑے اژدہے کو مار دیا؟ یعنی سب سے پہلے تعجب اس بات پہ ہوگا یہ بچہ کیسا تھا کہ جس نے اتنے بڑے اژدہے کو مار دیا۔ لیکن پورے مکے میں کسی نے یہ جملہ نہیں کہا وہ بچہ کتنا باکمال تھا کہ جس نے اس اژدہے کو مار دیا۔ ہر ایک آگے منہ لٹکائے ہوئے کھڑا، یا رسول اللہ اب کیا ہوگا؟ ارے کیا ہو گیا؟ ارے کل وہ اژدہا کو پھاڑ دیا علی نے، کل اس میں کون سی بات ہو گئی؟ ارے یا رسول اللہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں، ہم اپنی نسلوں کی طہارت کیسے دیں گے؟ نسلوں کی طہارت کیسے پتہ چلے گی؟ اژدہا تو رہا نہیں۔ رسول اسلام نے کہا کہ تم لوگوں کو جانوروں کے ذریعے سے اپنی نسلوں کی پہچان کرانے میں بڑا مزہ آتا ہے۔ ہم ایسی چیز بتا دیں بچہ زندہ بھی رہے، نسل کی طہارت بھی پتہ چل جائے، اور کوئی ایسا ویسا نہیں، ایسا فارمولہ بتا دیں گے کہ جس میں ذرہ برابر بھی الٹ پھیر نہیں ہو سکتا۔ یا رسول اللہ وہ کون سی بات ہے؟ کلے بتائیں کلے؟ ہاں اسی کے اوپر مجھ کو ایک شعر یاد آ گیا، بڑا مشہور ہے، بہت پرانا ہے، میرے خیال میں بچوں کو بھی یاد ہوگا کہ لہر دوڑ جائے جو خوشیوں کے رخ پر، غضنفر اسے بودراوی سمجھنا، اور اتر جائیں چہرے جو ذکر علی سے، حقیقت میں نسلی خرابی سمجھنا۔ رسول اسلام نے کہا کہ سنو فارمولہ ہم سے سنو۔ کہا یا رسول اللہ فارمولہ کیا ہے؟ کہا جب تمہارا بچہ تھوڑا سا سمجھدار ہو جائے تو اس کے سامنے علی کا ذکر کر دینا۔ اگر چہرہ کھل گیا تو پاک ہے، چہرہ نہیں کھلا، چہرہ اتر گیا تو نسلی خرابی سمجھنا۔ صلوات و رحمت شہر شہر گلی گلی نعرہ حیدری۔ کیا مومنین خاموش ہے؟ زور میں آواز نہیں لگ رہا مومنین کا۔ بھائی شکایت ہے ان کی، آپ ایک طرف آواز بلند صلوات بھیج دیجئے۔ تو رسول اسلام نے ایک معیار دے دیا کہ یہ معیار ہے اور قیامت تک یہ معیار رہے گا۔ اگر علی کی محبت ہے دل میں سمجھ لینا نسل پاک ہے، اور اگر علی کی محبت دل میں نہیں ہے تو پتہ نہیں خالی اسی کی نسل غلط ہے یا اس کی پوری نسل غلط ہے، پوری آگے تک۔ یہ تو فیصلہ 2 چیز کرتی ہے، یا تو علی کی تلوار یا علی کا نام اور علی کی محبت۔ تو رسول اسلام نے معیار بنا دیا علی کی محبت کا، لیکن علی کو رسول اسلام نے 2 چیز کا معیار بنایا۔
وہ دو چیز ڈیٹیل میں انشاءاللہ اگلی مجلس میں پڑھوں گا. ایک نسل کا معیار علی کو بنایا اور ایک ایمان کا معیار علی کو بنایا. ایمان کی اگر پرکھ کرنا ہے تو بھی علی سے ہی ہوگی، اور اگر نسل کی پرکھ کرنا ہے تو بھی علی سے ہوگی. اسی لیے رسول اسلام نے ارشاد فرمایا یا علی حب کا تقوی والایمان وبغض کا کفر والنفاق. علی تمہاری محبت تقوی بھی ہے، ایمان بھی ہے، تمہاری دشمنی کفر بھی ہے، نفاق بھی ہے. اب کافر کے لیے، منافق کے لیے آپ ذرا پڑھ لیجئے روز محشر پروردگار عالم منافق کو، کافر کو تو معاف کر سکتا ہے، مشرک کو تو معاف کر سکتا ہے، لیکن منافق کو نہیں معاف کر سکتا. یہاں پر کوئی بھی شخص کوئی بھی گناہ کرے، پروردگار عالم اس کو اس کی سزا فوراً نہیں دیتا، بعد کے لیے باقی رکھتا ہے. شاید توبہ کر لے، توبہ نہیں کرے گا، روز محشر میں سزا دی جائے گی. لیکن علی ایک ایسی ذات ہے، اگر علی کی محبت کسی کے دل میں نہ ہو اور وہ علی کے مقابلے میں آ جائے تو پروردگار عالم روز محشر تک اس کو مہلت نہیں دیتا، فوراً سزا دیتا ہے. یقین نہ آئے قرآن پڑھ کے دیکھ لو. سالہ سائل بے عذاب الواقع، ایک ہی شخص تھا پورے مجمع میں جس نے علی کی ولایت سے انکار کیا، اللہ نے فوراً عذاب دے دیا. صلی اللہ علیہ محمد. اچھا، پروردگار عالم نے اہتمام بھی بڑا اچھا کیا، لیکن کعبے اور علی میں مناسبت کیسی ہے؟ ابراہیم آیا تھا کعبہ ڈھانے کے لیے تو اللہ نے کیا کیا؟ ابابیل کے ذریعے سے پتھر برسائے. کیسے پتھر؟ چھوٹے چھوٹے مسور کے دانے کے برابر. لیکن وہ پتھر تھا یا آج کل کی امریکہ کی میزائل. ہاتھی کتنا بڑا جانور اور اس کے اوپر بیٹھا فوجی. ایک کنکری اگر کسی فوجی کے سر پہ پڑتی تھی، فوجی اور ہاتھی کو پار کرتے وہ زمین پہ چلی جاتی تھی. یہ اس کنکری میں اثر تھا. لہذا جو بھی خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے آیا، پروردگار عالم نے اس کو فوراً سزا دی، کعبے کو ڈھانے نہیں دیا. فوراً پتھر کی بارش ہو گئی اور پورا لشکر، سورہ فیل پڑھ کے دیکھ لیجئے، جیسے چبایا ہوا بھوسا اس طریقے سے بنا دیا. خانہ کعبہ کی دشمنی میں آیا، لشکر کا ایک بھی سپاہی نہیں بچا، سب کے اوپر اللہ نے فوراً پتھر برسائے. کیا مناسبت تھی اس کعبے میں اور کعبے میں پیدا ہونے والے میں؟ غدیر کے میدان میں ایک شخص آیا، یا علی یا رسول اللہ، آپ نے علی کو کس کی وجہ سے خلیفہ بنایا، جانشین بنایا؟ اللہ کے کہنے سے یا آپ نے اپنے کہنے سے؟ اگر آپ نے کہا ہے مانیں گے نہیں، اللہ نے کہا تو عذاب دے دے. اب آپ سمجھے اس نے کیا کہا؟ اللہ نے کہا ہے عذاب دے دے، آپ کہیں گے مانیں گے نہیں. پروردگار عالم اس کے لیے کوئی بھی عذاب بھیج سکتا تھا، لیکن اس کے لیے نہ آگ کا گولا آیا، نہ آگ کا انگارہ آیا، نہ جہنم کا کوئی عذاب ہوا. آسمان سے ایک بڑا سا پتھر آیا، فوراً ہلاک ہو گیا. پروردگار عالم نے بتا دیا جو خانہ کعبہ میں پیدا ہونے والے کے مقابلے میں آئے گا جو اس کی سزا ہوگی، وہی اس کے سزا خانے کے مقابلے میں آنے والے کی سزا ہوگی. صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ایک مناسبت ہے. مومنین مولانا صاحب کی تندرستی اور صحت کے لیے بآواز بلند کرو. پروردگار عالم جزائے خیر دے آپ کو بھی، دعا کرنے والوں کو بھی اور آمین کہنے والوں کو بھی. اور میری بھی دعا اسی کے ساتھ ساتھ ہے کہ ہمارا یہ پورا مجمع صحت سلامتی کے ساتھ رہے
اور ان کو کوئی بھی غم نہ ملے سوائے غم سید الشہداء کے. ایک درود بھیجے بابا سے بلند. تو میرا یہ ایک مناسبت ہے کعبے اور علی کے درمیان جس کو پروردگار عالم نے صرف اس لیے باقی رکھا کہ دشمن علی کے فضائل کو ہر جگہ سے مٹا دے گا، لیکن کعبے سے جو علی کی فضیلتیں متصل ہوں گی اس کو کبھی قیامت تک مٹا نہیں سکتا. اور ایسا نہیں ہے کہ ان لوگوں نے مٹانے کی کوشش نہیں کی، بڑی کوششیں مٹانے کی، لیکن یہ اللہ کا حتمی فیصلہ ہے کہ پروردگار جس طریقے سے قرآن کی حفاظت کر رہا ہے اسی طریقے سے اہل بیت کی بھی حفاظت کر رہا ہے. دنیا دشمن ہو جائے لیکن پھر بھی اہل بیت کے فضائل دنیا سے مٹ نہیں سکتے. یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے اپنی جانیں دے دی، کنبے قربان کر دیے، اپنی آغوش کے پالے خدا کی راہ میں دے دیے، لیکن کعبے کی حرمت جانے نہیں دی، قرآن کی عظمت کو جانے نہیں دیا، دین اور شریعت کو مٹنے نہیں دیا. عزادارو معلوم ہے حسین کے زمانے میں کیا تھا، مسجدیں تو تھیں لیکن اس میں اذانیں نہیں ہوتی تھیں، مسجدیں تو تھیں لیکن نماز نہیں ہوتی تھی. مسجدوں میں نماز کی جگہ چور رات میں جو چوری کرتے تھے وہ مسجدوں میں تقسیم ہوتا تھا. شرابی مسجدوں میں جا کے شراب پیتے تھے اور مسجدوں میں تسبیح اور سجدگاہ کی جگہ شراب کی بوتلیں لڑکتی تھی. ایسا زمانہ آ گیا ہو اور ایسی اتنی بڑی حکومت کے مقابلے میں ایک حسین ابن علی، اور شام میں معلوم ہے کیا حالات تھے. شام میں اہل بیت کے خلاف اتنا زبردست طریقے سے پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا کہ سب سے بڑا اگر کوئی روح زمین پر خدا اور رسول کا دشمن ہے نعوذ باللہ معاذ اللہ خاکم مدہر علی. علی کے مقابلے میں یہاں تک علی نماز نہیں پڑھتے. سوچو اس شام کا پروپیگنڈا تھا. شام کا حاکم کیا کرتا تھا کہ صبح اپنے فوجیوں کے ذریعے سے بچوں میں کھلونے تقسیم کرواتا تھا اور شام کو وہی فوجی نقاب پوش آتے تھے چہروں کے اوپر نقاب ڈال کے اور یہ کہتے تھے کہ ہم علی کے فوجی ہیں اور علی نے بھیجا ہے، اور ان بچوں سے وہی فوجی کھلونے چھین لیا کرتے تھے تاکہ ان بچوں کے دلوں میں بچپن سے علی کے بغض اور عداوت اور دشمنی ڈالی جائے. اللہ اکبر. آپ توجہ کریں، یہ دو چار جملے میں نے صرف اس لیے کہے ہیں کہ سوچئے جہاں پر اہل بیت کے خلاف اتنا بڑا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہو وہاں کے اوپر جب یہ اسیران علی، اسیران خانوان عصمت و طہارت جب وہاں کے اوپر پہنچ رہے ہوں گے اور جا رہے ہوں گے تو لوگوں کا تصور کیا ہوگا، لوگوں کی سوچ اور فکر کیا ہوگی. لوگ اس بات کی تعریف کرتے تھے کہ پروردگار عالم کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے اہل بیت اطہار کو نعوذ باللہ معاذ اللہ ذلیل کیا. شام کی صورتحال تھی. اسی شام کے درمیان عابد بیمار ہیں اور زینب کبریٰ ہیں، اپنے لٹے ہوئے کاروان کو تیار بدیار اس گلی سے اس گلی، ان لوگوں نے سارے شام کے اندر اس کو پھرایا. جب یہ کاروان شام میں پہنچ گیا تو یزید کی بیوی ہند، اس کو کچھ خبر نہیں تھی کہ حسین کے ساتھ کچھ ہوا ہے، اس لیے کہ یہاں پر پروپیگنڈا یہ تھا کہ کسی نے اسلامی حکومت کے خلاف خروج کیا ہے اور اسلامی حکومت جیت گئی اور خروج کرنے والا قتل کر دیا گیا. جب یہ لٹا ہوا کاروان شام کے اندر داخل ہوتا ہے تو شام کی ایک عورت ہند کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے ہند تو نے سنا کل کیا ہوا؟ کل ایک لٹا ہوا کاروان شام کے اندر داخل ہوا ہے اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ کاروان، یہ لٹا ہوا اسیروں کا جو قافلہ ہے یہ کچھ عجیب و غریب قافلہ ہے، اس میں جو سر ہیں وہ عجیب و غریب سر دکھائی دے رہے ہیں. یہ ایسا نہیں لگتا ہے کہ یہ لوگ گنہگار ہو، ان کے ساتھ جو بیویاں ہیں ایسا نہیں لگتا یہ کسی معمولی خانوادے کی بیویاں ہو. ایک کام کرتے ہیں، چلو ہم لوگ اپنی اپنی چھتوں کے اوپر بیٹھ کے اور جب ادھر سے یہ کاروان گزرے گا تو
रास्ता से कुलसूम से कहा, बहन कुलसूम, तुमने उस औरत को पहचाना? कुलसूम ने देखा, कहा नहीं बहन, हमने नहीं पहचाना। कहा तुमको याद है कि हमारे घर में एक कनीज थी जिसका नाम हिंद था? कुलसूम कहती, हाँ बहन याद आया, छोटे छोटे थे हम, एक कनीज रहा करती थी कि जिसका नाम हिंद था। तो एक मरतबा ज़ैनब कहती है, बहन वो जो बैठी हुई है ना, ये यजीद की बीवी है, इसी का नाम हिंद है, जो किसी जमाने में हमारी कनीज थी। एक मरतबा ये बातें होने के बाद कुलसूम ने भी अपना सर झुका लिया, ज़ैनब ने भी अपना सर झुका लिया। सर झुकाए हुए उधर से गुजर रहे थे। एक मरतबा हिंद ने आवाज दी, कारवान फैलाया जाए, काफिला रोका जाए। ज़ैनब तो चाह रही थी, नहीं हुआ। ज़ैनब चाह रही थी ये हिंद हम लोगों को न पहचाने, इसलिए कि किसी जमाने में ये हमारी कनीज थी। आज हम इसी के शहर में कनीजों की तरह फिराए जा रहे हैं, गुलामों की तरह लाए गए। हिंद कहती है कारवान रोका जाए, काफिला रोका जाए। कारवान रोका गया, हिंद उड़ के जाती है, ज़ैनब के नजदीक जाके खड़ी हो जाती है और कहती है, ए बीबी, तुम लोग बड़े किसी शरीफ खानवादे के लगते हो।